اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راستے پر لے آتا ہے، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان ٹڈیوں، گھاس کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور بڑے مجرم لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی میں اپنا ہی نقصان کرے گا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ ان سے مزاح کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں۔ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ کسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغات ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ انہیں ہم ان لوگوں کے برابر کریں گے جو ایمان لائے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور زمین کو دیکھو کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ تم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ یقین جانو نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام و نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم پر مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور ہم رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیے ہیں۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھنسا دے، اور ہر شخص کے اس کے عمل کا انجام ہم نے اس کے گلے میں چمڑ دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یقیناً وہ واقعی ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟
بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ اور تمہیں مرد و عورت کی جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے، اور وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائی تم سے چھڑا دے۔ بڑی نشانی ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو شوق یعنی دھیان سے اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسی کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دیا کرو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور تم لوگ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان جرائم کی جلدی ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ غرض جس انسان کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اللہ یقیناً سینوں کے بھیدوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے